پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے النبیُّ، نبی، اذا، جب، جاءک، آئیں آپ کے پاس، المؤمنات، مومن عورتیں، یبایعنکم، یبایعنک، وہ بیعت کریں آپ سے، علی، اس بات پر، ان، کی، لا یشرکن، نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی، باللہ، ساتھ اللہ کے، شیئن، کسی چیز کو، ولا، اور نہ، یسرقن، وہ چوری کریں گی، ولا، اور نہ، یزنین، وہ زنا کریں گی، ولا، اور نہ، یقتلن، وہ قتل کریں گی، اولادہن، اپنی اولاد کو، ولا، اور نہ، یأتین، وہ آئیں گی، ببہتان، کسی بہتان کو، یفترینہ، وہ گڑھ لے اسے، بین، درمیان، ایدیہن، اپنے ہاتھوں، وارجلہن، اور اپنے پاؤں کے، ولا، اور نہ، یعصینک، وہ نافرمانی کریں گی آپ کی، فی، معروف، کسی معروف میں، فبائعوہن، تو بیعت کر لیجئے ان سے، فبائعوہن، بیعت کر لیجئے ان سے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہن، ان کے لیے، اللہ، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مسلمان عورتوں کا امتحان لیا جاتا تھا۔ اس کا پہلا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو، اور نہ کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت کر لیا کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا تھا، چاہے مسلمان مرد ہوتے تھے یا مسلمان عورتیں، وہ بیعت کرتے تھے، اور یہ شرطیں بتائی گئیں کہ یہ بیعت میں یہ شرطیں ہوں گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے اور وہ مسلمان ہوتے تھے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو قریش کے لوگ گروپس میں آپ کے پاس آ کر بیعت کرنے لگے۔ جب ہجرت کر کے عورتیں مکہ سے مدینہ آتیں اور اسلام قبول کرتیں تو ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو، اور نہ کسی بھلائی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز تھیں جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے۔ کھلم کھلا کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شرک
شرک کے لیے منع کیا گیا، پھر چوری کے لیے، زنا کے لیے، اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ 4 پوائنٹس تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ جو ہے اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھلم کھلا کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی۔ دوسرا، کسی اور کے بچے کو یہ نہیں کہیں گی کہ یہ شوہر کا بچہ ہے، اس لیے اس سے پہلے قسم لے لی گئی کہ زنا نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے قسم لے لی کیونکہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا نا۔ جاہلیت کے زمانے میں زنا بھی عام تھا، چوری بھی عام تھی، سب بد اخلاقیاں تھیں لوگوں میں۔ جو معاشرہ تھا، جو مکہ کا معاشرہ تھا، اس میں یہ سب بد اخلاقیاں موجود تھیں۔ تو جب اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان سے بیعت لی گئی کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کریں گی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ شرک نہیں کریں گی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں گی، پھر چوری، پھر زنا، پھر اولاد قتل، کیونکہ یہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی تھیں، تو ان سب چیزوں کے لیے منع کیا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی اور کے بچے کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ شوہر کا بچہ ہے، یعنی زنا کر کے کسی اور کا بچہ پیٹ میں آتا تو کہتی کہ یہ شوہر کا بچہ ہے۔ تو یہ قسم لی گئی کہ تم اس طرح سے جھوٹے الزام نہیں لگاؤ گی، جھوٹی بات نہیں کرو گی۔ اور اس سے پہلے اسی لیے کہہ دیا گیا کہ زنا نہیں کرو گی، یعنی ان سب چیزوں پہ اگر کنڈیشنز پہ اگر تم مانتی ہو کہ ہاں یہ سب نہیں کرو گی تو ہی تم اسلام میں آ سکتی ہو۔ یہ سب اسلام میں کبیرہ گناہ ہیں جن کو نہ کرنے کا عورتوں سے خاص طور سے عہد لیا گیا کہ یہ کام جو ہیں وہ تم نہیں کرو گی، اور نہ کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھلائی کا کام بتائیں گے تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یعنی ہر اچھے کام میں جو اسلام کے دائرے میں ہوگا اس میں رسول کی فرما برداری کریں گی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کام اسلام کے خلاف ہو اس میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ یہاں پر یہ خاص طور سے کہا گیا ہے کہ نہ کسی بھلائی کے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گے، یعنی اگر رسول کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے جو اسلام کے دائرے میں ہوگا تو اس کی فرما برداری کریں گی، لیکن رسول تو ہر بات ہی صحیح کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتے تھے، نہ کسی کو غلط کام کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پر انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ فرما برداری کب ہوگی کسی کی بھی، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے شوہر ہوں، کوئی بھی ہو، فرما برداری کب کی جائے گی؟ جب وہ اسلام کے دائرے میں کوئی بات ہوگی۔ اگر اسلام کے دائرے کے خلاف کوئی بات ہوگی تو پھر کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں کہتی ہیں کہ نہیں، رشتے اچھے نہیں آئیں گے، تم تو بال کھول کے چلو تاکہ تم خوبصورت دکھو۔ اب یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو ایسے میں ماں کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہ شوہر کہے کہ نہیں پردہ مت کرو، مجھے نہیں پسند، تو میرے فرینڈس کے سامنے آ کے بیٹھو، تو یہ سب غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو اس میں بھی شوہر کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ تو انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کر فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو اسلام کے دائرے کے خلاف ہو اس میں فرما برداری نہیں کی جائے گی، اور اگر معروف ہو، بالکل صحیح بات ہو، تو پھر فرما برداری ہوگی۔ تو تم ان سے بیعت کر لیا کرو، یعنی اگر عورتیں ان سب چیزوں پہ، ان سب کنڈیشنز پہ مان جاتی ہیں کہ ہاں ہم یہ سب کریں گے، تو پھر ان سے بیعت لے لو کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کیا کرو۔ مغفرت کی دعا کیوں؟ کہ جو پرانے گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتیں ان سب باتوں پر عہد کر لیں تو ان سے جو بھی پرانی غلطیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کے پرانے گناہوں کو بخش دے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ تو سب معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ آگے کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرنے والے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آگے انسان توبہ کر کے وہ گناہ ریپیٹ نہ کرے۔ اس کا ذکر صحیح البخاری تفسیر سورہ ممتحنہ میں ہے
اس کے علاوہ بھی فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی تھی۔ بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے تھے، کسی عورت کے ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے، یعنی مردوں کا جائز نہیں ہے کسی عورت کو چھونا، اس کا ہاتھ پکڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے تھے کہ میں نے ان باتوں پر تم سے بیعت لے لی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نے بنا ہاتھ لگائے وہ صرف زبانی بیعت لیتے تھے عورتوں سے۔ بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ کسی کے مرنے پر نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جب کوئی مر جاتا تھا تو نوحہ بین یہ سب کیا جاتا تھا، یعنی زور زور سے چیخ چیخ کے چلانا، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹنا، گریبان چاک کرنا، یعنی اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تب اس چیز کے لیے بھی منع کرتے تھے کہ یہ کام تم نہیں کرو گی۔ یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں جو عورتیں کسی کے مرنے پر کرتی تھیں۔ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا اور منع فرمایا۔ اس بیعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ نماز روزے کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ تو دوسری چیزیں ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، اور جو کبیرہ گناہ اسلام میں ان کا ذکر ہے، لیکن جو فرض ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، تو کیا اس پہ بیعت نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہ ارکان دین اسلام قبول کرنے کے بعد فرض ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو جب آپ اسلام قبول کریں گے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس میں آپ کو بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب تو کمپلسری اوبلیگیٹری ہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جو معاشرے میں جو غلط چیزیں پھیلی ہوئی تھیں ان پر بیعت لیتے تھے کہ وہ اگر یہ کام نہیں کریں گی تو ہی وہ اسلام میں داخل ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان چیزوں کی بیعت لی جو خاص طور سے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے ساتھ ان چیزوں سے بھی بچیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء کو بھی دین کی تعلیم دینے میں مسلمانوں کو ان برائیوں سے روکنا چاہیے، ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کرنی چاہیے جو سوسائٹی میں عام ہو۔ یعنی علماء کو چاہیے کہ جب لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں جو غلط چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں، الگ الگ سوسائٹی میں الگ الگ برائیاں ہوتی ہیں الگ الگ زمانے میں، جیسے آج کل جو یہ نیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے یہ بہت بڑی برائی ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی ساتھ ساتھ میں منع کرنا چاہیے علماء کو کہ یہ دین اسلام تو ٹھیک ہے، یہ سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو سب کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ سب سکھانے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں غلط ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بھی روکنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سب کام نہ کریں۔